حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن الجعد ابی عثمان حدثني ابو رجاء الأطاردي قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فما مات الا مات میتة جاہلیة. ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے جعد ابو عثمان سے کہا، مجھ سے ابو رجاء اطاردی نے بیان کیا، کہا میں نے ابن عباس سے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے حاکم میں ایسی بات دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو اسے اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو کوئی بالشت بھر بھی جماعت سے جدا ہو گیا پھر اسی حال میں مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی اس سے مراد امامت کبریٰ ہے، یعنی باقاعدہ جو حکومت ہوتی، اس سے مراد چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی تنظیم نہیں مراد، کہ بعض اوقات کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس کا کوئی ہیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی اختلاف کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہ نہیں کہ آپ کسی بھی جماعت میں شامل ہیں تو آپ اس میں انتشار پھیلائیں. جماعت، کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی گروہ اکٹھے ہو کے جب کام کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لائک مائنڈیڈ لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں اور مل کر ایک کاز کے لیے کام کریں جو لوگوں کے لیے مفید ہو. کسی بھی ایسی جماعت میں شامل ہونا کہ جو لوگوں کی بھلائی کے بجائے ان کی خرابی کے لیے کام کر رہی ہو تو اس سے تو کوسوں دور رہنا چاہیے. لیکن جو لوگ اچھے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، محلے کی سطح پر کچھ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، بعض اوقات برادریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص برادری اپنی برادری کے لیے، اگرچہ وہ صرف اپنی برادری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، سارے آس پاس کے نیبرز کے لیے اور میں مسلمانوں کے لیے خیر بھلائی کے کام ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی اگر چلے ایسا کوئی خاندان کی سطح پر کوئی تنظیم ہے، کوئی محلے کی سطح پر ہے، کوئی کسی اور جگہ پر کوئی ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، وہ اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں، تو اس کام کو بھی منظم کرنے کے لیے بعض اوقات ایک آرگنائزیشن میں مختلف عہدوں پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک شخص اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی کسی پالیسی سے، کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس اختلاف کے ساتھ بھی یہ نہیں کہ انسان اختلاف کی وجہ سے بدتمیزی شروع کر دے یا پھر ایک بھونڈے طریقے سے اس جماعت کو چھوڑے اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی انتشار پھیلائے اور پارٹی بازی کرے، اس کو ایک کو اپنے ساتھ ملا لے، کسی کے خلاف کوئی کام شروع کر دے. اس قسم کی حرکتیں جو ہیں یہ انتشار پھیلاتی ہیں اور لوگوں کے درمیان امن و امان کو تباہ کرتی ہیں، اور جو پروڈکٹیو یعنی کام ہوتا ہے یا جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. بعض لوگ پبلک فنڈ کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپس کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اپنے اصل مقصد پہ فوکس نہیں کرتے اور کچھ اور کام شروع کر دیتے ہیں. اس چیز سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بھی آپس کے جھگڑوں فساد کی وجہ سے وہ نیکی یا خیر اور بھلائی اور رفاہ عامہ کا کام جو ہے وہ متاثر نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے امیر سے یا کسی لیڈر سے اختلاف کر لیا تو جاہلیت کے موت مرا، یہ یہاں نہیں فٹ ہوگا، یہ حکومت کی سطح پر یہ بات کی جا رہی ہے. حدثنا اسماعیل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن ابي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا، انہوں نے عمرو سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے بسر بن سعید سے، انہوں نے جنادہ بن ابی امیہ سے، انہوں نے کہا ہم عبادہ بن صامت کے پاس گئے اور وہ بیمار تھے، تو ہم نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایسی حدیث بیان کرے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اللہ آپ کو اس کی وجہ سے فائدہ دے. انہوں نے کہا لیلۃ العقبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا تو ہم نے آپ سے بیعت کی، یعنی آپ کی مدد کرنے کا اور آپ کے ساتھ دینے کا ایک وعدہ کیا. یعنی بیعت سے مراد یہ ہے یعنی آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کا وعدہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کی اب تیاریاں شروع ہو رہی تھیں اور ہجرت کے ایک طرح سے آغاز تھا. تو اسی طرح انسان جب کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو
اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک خاص طریقے پر بیعت کی جائے یا وہ ایک مخصوص انداز اختیار کیا جائے. جب آپ کسی کی ممبرشپ کا فارم بھر لیتے ہیں یا اس تنظیم کی ڈوز اینڈ ڈونٹ سے آپ ایگری کرتے ہیں یا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا ان کے جو مخصوص ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، تو پھر اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اور ان کے ساتھ عہد کر لیتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی انتشار پھیلتا ہے. مثلا آپ کسی گورنمنٹ جاب میں ہی جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ آپ سے ایک حلف نامہ بھرواتے ہیں، ایک ایفیڈیوٹ لیتے ہیں، یا اور اسی طرح کوئی بھی ہر آرگنائزیشن کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. اور جب آپ جوائننگ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں پر اگری کر کے اس پہ سائن کرنے ہوتے ہیں کہ میں ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوں گا، یا میں آرگنائزیشن یا اس جاب کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. مثلاً جب آپ گورنمنٹ کے اس میں شریک ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس گورنمنٹ کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کے اپنے اپنے کلازز ہوتے ہیں. تو پھر یہ بھی ایک عہد ہو جاتا ہے، اور اس عہد کی بھی پابندی ضروری ہوتی ہے، یعنی اوفو بالعہد. اگر آپ اگری نہیں کرتے تو پھر آپ وہ جاب نہیں لیں، اس آرگنائزیشن میں شریک نہ ہو، آپ اپنے آپ کو اس سے الگ رکھیں. اگر ایک دفعہ آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کمٹمنٹ کو نبھانا آپ کا فرض ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ وعدہ کر لیں کہ میں ہفتے میں 4 دن آؤں گا اور پھر ہفتے میں 1 دن جا رہے ہوں، یا اور کوئی بھی چیز، یا بظاہر تو آپ ان کی وفاداری کا اظہار کریں اور پیچھے آپ ان کی خلاف ورزی کریں یا کسی کو دھوکہ دیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. 8ویں حدیث ہے، فقال فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے جس بات پر بیعت لی ان میں یہ بھی تھا کہ ہم ہر حال میں سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اپنی خوشی کی حالت میں اور اپنی ناخوشی کی حالت میں، پسند ہوگا یا نہیں پسند ہوگا، جو کام کرنے کو کہا جائے گا وہ کریں گے، اپنی مشکل میں اور اپنی آسانی میں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اجتماعی کام ہوتے، مل کے ایک کام کرنا. جیسے یہ اس ہال کی ارینجمنٹ ہے، اب ہر ایک کے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے کہ اس نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اب اگر اتنے سارے لوگوں نے کہیں آنا ہے اور جس کی ڈیوٹی ہے ان کو بٹھانے کی وہی غائب ہو جائے تو آپ سوچئے کہ اس سے انتظام میں کتنا کیوس ہوگا، کتنی مشکل ہوگی. اور دوسرے لوگوں کے اوپر ایک بوجھ پڑ جائے گا، وہ اپنا کام کریں گے یا آپ کا کام کریں گے، تو کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں. تو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ انسان اپنی آسانی دیکھے اور باقی سب کو مشکل میں ڈال دے. یہاں پر یہ جو شرائط بتائی گئی ہے نا، یہ بہت اہم ہے. خوشی کی حالت میں بھی کام کریں گے، مدد کریں گے، ناخوشی کی حالت میں بھی، پسند ہے تب بھی، نہیں پسند تب بھی، مشکل میں بھی کریں گے، آسانی میں بھی کریں گے، کیونکہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں. اور جب انسان اجتماعی کاموں میں کمٹمنٹ کرتا ہے تو پھر اس کو نبھانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ آپ سب کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اور اس وقت بھی جب ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، کیونکہ کہیں بھی انسان جب اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، مثلا گھر کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، بچوں کو بھی شکایت ہوتی ہے کس پر؟ ماں باپ سے، کہ آپ مجھے نہیں، بڑے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، میرا اتنا خیال نہیں رکھتے، اس لیے میں آپ کی بات نہیں مانتی. تو کسی بچے کے لیے جائز نہیں کہ اس بات کو بہانہ بنا کے کہ میرا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو مجھ پہ ترجیح دی جا رہی ہے تو اب میرے فرائض ختم ہو گئے. فرائض ختم نہیں ہوتے، آپ کے فرائض اپنی جگہ ہیں. چاہے آپ کو یہ محسوس بھی ہو کہ آپ کی ٹیچر دوسری کو، یا آپ کے جو ذمہ دار ہیں یا انچارج ہیں یا کوئی بھی کوآرڈینیٹر ہے، وہ کسی اور کو آپ پہ ترجیح دے رہی ہیں، تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے جو کام کرنے کا وعدہ کیا اس کو نبھانا لازم ہے. اور یہ کہ جو شخص حاکم بن جائے ہم اس سے جھگڑا نہ کریں گے مگر یہ کہ تم اعلانیہ اس کو کفر کرتے دیکھو اور اس کے متعلق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل ہو. یعنی اگر وہ کوئی ایسا کام کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سری نافرمانی میں آتا ہے تو پھر اس وقت اس کی بات نہیں مانی جائے گی. مثلا ایک جنگ کے موقع پر کسی امیر نے یہ کہا تھا کہ آگ جلاؤ. جب آگ جلائی گی تو کہا گیا کہ اس میں کود پڑو، تو وہ صحابہ جو تھے وہ نہیں کودے. پھر معاملہ آپ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر تم کود جاتے تو
ہمیشہ کے لیے اس آگ میں رہتے، اس سے نہ نکل سکتے. تو طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھا جائے گا. ہمارے دین میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی کہ کسی انسان کو سزا دینے کے لیے آپ اس کو آگ میں پھینک دیں. آگ کی سزا دینا صرف اللہ کا کام ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کسی کی بات مانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے. اور خصوصاً جب فرائض کے معاملے میں کوئی امیر کہے کہ نماز نہ پڑھو، یا تم روزہ نہیں رکھ سکتے، یا تم حج پہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے وہ یہ کہہ سکتا کہ اس سال نہیں اگلے سال، یہ صریح طور پہ تو نہیں منع کر رہا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر کوئی چیز آپ نے مشورہ دیا اور آپ کا مشورہ نہیں مانا گیا، کسی اور کا مشورہ مان لیا گیا، تو اس پر آپ نے ناراض نہیں ہو جانا. کیونکہ کچھ لوگ اچھے کاموں کے لیے بڑے جوش جذبے سے شامل ہوتے ہیں کسی جماعت میں، کسی گروہ میں، اور پھر وہ بڑھ بڑھ کے مشورے بھی دیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ایک ریولوشنری طریقے سے ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں ہو پاتی تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر کہیں اور جاتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی طرز عمل ہوتا ہے، جذباتیت اور منمانی. اور جب وہاں نہیں کو سنتا تو وہاں سے بھی نکل جاتے ہیں، وہ ساری زندگی کہیں بھی نہیں ٹکتے. تو انسان کو گھریلو زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تو انسان کو مل جل کے رہنے کے آداب آنے چاہیے. اور ملک کی سطح پر بھی مل جل کے رہنے کے آداب پتہ ہونے چاہیے، اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ بھی اور اپنے مخالف لوگوں کے ساتھ بھی. کیونکہ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کتنی بولیاں بولی جاتی، کتنی مختلف قسم کی قومیتیں ہیں، کتنی مختلف طرح کی ذاتیں ہیں، کتنے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، کتنے مختلف طرح کے مسلکوں کے لوگ ہیں. اب ہر ایک کو جینے کا حق ہے. آپ اگر ایک نظریے پر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا صحیح سوچتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو اس کی جان لینے کا حق تو آپ کو نہیں دیا گیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات میں بھی دوسرے کی جان لینے تک پہنچ جاتے ہیں. تو ایک شخص کو قتل کرنا اور کسی مسلمان کو قتل کرنا خاص طور پر پوری دنیا کے زوال سے زیادہ برا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے کا ذریعہ ہے، اور اپنے لیے ہمیشہ کی جہنم کمانے کا ذریعہ ہے. کسی کی جان لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو انسان اختلاف، غصے اور جذبات کے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، صبر و تحمل سے کام لے اور فتنہ فساد سے بچے. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن اسيد بن حضير ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني قال انکم سترون بعدی اثرة فاصبروا حتى تلقونی. ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے اسید بن حضیر سے کہا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو عامل یعنی گورنر بنا دیا ہے اور مجھے نہیں بنایا. اس کو تو آپ نے عہدہ دے دیا اور مجھے نہیں دیا. دیکھیے کہ یہ اس طرح کی شکایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی اور لوگوں کو ہوئی، تو آج بھی ہو سکتی ہیں، اور آج تو زیادہ ہو سکتی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو لوگ محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، آپ کو نبی مانتے تھے، سب سے بڑا مانتے تھے، آپ کی اطاعت کرتے تھے، آپ کے یعنی کہ آپ کے حکموں پر دوڑے چلے جاتے تھے. اس کے باوجود آپ کے ایک فیصلے پر دوسرے شخص کا دل چھوٹا ہو رہا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کو شکایت ہوئی تو اس نے آ کے آپ کے سامنے ہی بتا دیا کہ مجھے یہ شکایت ہوئی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا اچھا ہم تمہیں ذرا انتظار کرو کہیں اور لگا دیں گے، یا کوئی ایسی بات نہیں کہی. آپ نے اس وقت فرمایا بے شک ان قریب تم میرے بعد دیکھو گے، یعنی یہ آج بھی ہے اور آج تمہیں لگ رہا ہے میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی ایسی صورتحال اور بھی پیش آئے گی. تو قیامت کے دن مجھ سے ملنے تک صبر کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا. اگر تم سمجھو بھی کہ تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، کیونکہ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے.
اگر سمجھو بھی کہ انصاف نہیں ہوا تو بھی صبر سے کام لو، کیونکہ دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا حق نہیں ملتا، اور بعض اوقات دوسرا شخص جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی حکمت اور مصلحت کے تحت کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی مجبوری کے تحت کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں انسان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور کسی خیر کے کام سے رک نہیں جانا چاہیے. خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے، چاہے انسان کو یہ پتا چل بھی جائے اور ود فیکٹس اینڈ فگرز یہ پتا چل جائے کہ اس کے اوپر دوسرے کو ترجیح دی جا رہی ہے، یعنی جس کو ہم فیوریٹزم کہتے ہیں، یا فیوریٹزم ہے یا پالیٹکس ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو بھی انسان اگر دیکھے کہ اس جگہ رہنے میں میری صلاحیتیں زیادہ بہتر طور پر استعمال ہو رہی ہیں، تو انسان کو اپنا کام کرتے جانا چاہیے. چلیے یہاں تک آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کچھ بولنے کو، تو تھوڑا سا ہم آپ کی رائے لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلیں گے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ گھریلو معاملات میں دیکھیں یا پھر کسی انسٹیٹیوٹ میں اگر آپ کسی ادارے کے ساتھ ہیں، فساد اور بد اخلاقی کا دروازہ ہی بند ہو جا رہا ہے ان حدیث کو پڑھ کر، کیونکہ آپ نے صبر کرنا ہے. الحمدللہ. اور یہ ہمارے جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ اگر ہمارا حق نہ ملے تو اسے چھین لو، اب وہ چاہے جس طرح سے بھی چھین لو. صحیح ہے. یعنی ہمیں تو یہ عام طور پہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی نہیں دیتا تو پھر زبردستی لو، گن پوائنٹ پہ لو، تو دین نہیں یہ سکھاتا. ٹھیک ہے. آپ. السلام علیکم. میرا تعلق پاکستان ایئر فورس سے ہے. ہمارے سیٹ اپ میں آرمی، ایئر فورس، نیوی وغیرہ کے جو سیٹ اپس ہیں اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی سیرت النبی تھی کے حوالے سے کچھ پروگرام منعقد ہوئے اور بھی ایسی چیزیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہیں، جو بھی ممبرز ہوتے ہیں، جو سینئر جہاں پہ بھی اکارڈنگلی پوسٹ ہوتی ہیں لوگوں کی، اس میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دین کی جو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. جیسے اب اگر سید النبی کا ہے تو اس میں زیب و زینت، اسٹیج کی، اس سے ریلیٹڈ کام، مہمانوں کے لیے اس کے تحائف تیار کرنا، جو چیزیں غیر ضروری لگتی ہیں. اب اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں اس کام کو کرنے سے تو اکثر جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں یا سینئر لوگ ہیں یا دائیں بائیں کے لوگ ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ ڈسٹینسز بڑھ جاتے ہیں یا آپ کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. کریں تو دل نہیں مانتا اور نہ کریں تو پھر اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. میں آپ پلیز تھوڑی سی گائیڈ کر دیں تھوڑا سا. ان حدیث کو پڑھ کر آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں جہاں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی چیز بالکل آپ ڈائریکٹلی کفر میں انوالو ہو رہے ہیں یا کوئی ایسا کچھ کر رہے ہیں تو وہاں آپ ہٹ جائیں، اور باقی جتنے کم لیول پہ کسی چیز کو اس میں انسان آسان طریقے سے حکمت کے ساتھ، کیونکہ بعض اوقات جو دوسرا کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی بڑے خوبصورت بنا کے وہ کسی چیز کو پیش کرنا رہا. یعنی مثلا بعض اوقات ایکسٹرا زینت کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم محبت میں ایسے کام کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، لیکن ہم کرنے والے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کس سوچ اور کس نظریے اور کس خیال سے کر رہا ہے. تو بعض اوقات اچھی طرح حکمت کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے، بات کی جائے تو بعض لوگ بہت سمجھ بھی جاتے ہیں اور وہ اپنی رائے بدل دیتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے بڑے فتنے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان اگر کسی چیز کا پارٹ بننے میں اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے تو ایکسکیوز کر لے. اگر وہ پاسبل نہ ہو تو بکراہت ایسی چیزوں کو اس لیے کر لے کہ پھر اگر وہ نہیں کرتا اس سے زیادہ ایک آپس کا جھگڑے اور فساد اور وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر دین کا فائدہ نہیں ہوتا، دین کا نقصان ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انہی کی بات کو تھوڑا سا فارورڈ کرنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈائیکاٹمی کریٹ ہو جاتی ہے. آپ کب ریئلائز کریں کہ یہاں پہ آپ کو اصلاح کرنی ہے اور یہاں نہیں کرنی، کیونکہ گھر پہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ پڑھ کے آئی ہوں اور میں بتانا چاہ رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے بتائی، لیکن اس پہ جیسے وہ فتنہ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے کانٹرڈکشن کی، کیوں یہ سوال بار بار آ رہا ہوتا ہے اور شاید اتنا اچھے سے ہم اس وقت کاؤنٹر نہیں کر سکتے اور بعد میں شاید ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ بات اس وقت ابھی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں. اس میں یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو، رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کسی نے ایک مثال بہت اچھی دی تھی کہ دین کی طرف بلانے والے کا معاملہ ایک ڈاکٹر اور مریض کا ہوتا ہے.
جس کو وہ بلا رہا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے مریض ہوتا ہے نا، یعنی وہ ایک غلط چیز میں مبتلا ہے، یعنی دین کے خلاف کام کر رہا ہے، یا اس کو پتہ نہیں اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہے. اور آپ کا مقام ایسا ہے جیسے ایک ڈاکٹر کا کہ آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے. پہلے تو پیشنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سمجھ کر دوا ڈائگنوز کرنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں اس کی صلاحیت کو دیکھنا ہوتا ہے مریض کی کہ کتنا ڈوز لے سکتا ہے اور کتنی فریکوینسی کے ساتھ لے سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی مریض کو اوور ڈوز کر دیں، ایک دفعہ میں زیادہ دے دیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سمجھ آئی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جواب دینا، کیا نتیجہ ہوگا؟ مریض مر جائے گا، مر بھی سکتا ہے اور بیمار بھی ہو سکتا ہے. یعنی ڈاکٹر کی جو عقل مندی ہے وہ اسی سے ظاہر ہوتی ہے نا کہ کون سی دوا کتنی پوٹینسی کی، کتنے ایم جی کی، کتنی فریکوینسی کے ساتھ کب دینی ہے اور کب نہیں دینی. ورنہ آپ خود بھی کتاب میں پڑھ کے، دوائیوں کے نام پڑھ کے، گوگل پہ سرچ کر کے، میڈیکل سٹور پہ جا کے لا کے کھا پی سکتے ہیں، لیکن آپ میں اور ڈاکٹر میں پھر فرق کس چیز کا کہ وہ صحیح ڈوز صحیح طریقے سے آپ کو سجیسٹ کرے. تو دین کی دعوت دینے والوں کو بھی حکمت کے ساتھ بس اتنی بات دینی چاہیے جتنی دوسرا ہضم کرتا جائے. غذا میں بھی کتنا فرق ہو جاتا ہے. مریض کو آپ وہ کھلاتے جاؤ جو آپ خود کھاتے نہیں. آپ کھا رہے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں، ایک دن میں 2 رکوع 2 4 صفحے پڑھ رہے ہیں، لے رہے ہیں، ایکسپٹ کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں جو میرے دل کی کیفیت ہے اس کی بھی ہو گئی جس نے پہلی دفعہ وہ بات سنی، اس کی تو وہ نہیں ہے. جتنا آپ نے خود لیا آپ اتنا دوسرے کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں لے پائے گا، وہ گھبرا جائے گا، وہ بھاگ جائے گا، مشکل میں پڑ جائے گا. تو ایسی صورت میں حکمت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا. اور دوسری بات یہ کہ بحث سے پرہیز کرنا ہے. اور جادلہم باللتی ہی احسن، بحث مباحثہ نہیں کرنا، بتا کے چھوڑ دینا ہے. کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے، اپنے آپ کو بھی وہاں رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی انسان کے لیے کسی نئی چیز کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو. یہ بڑا ہیومن ایک سائیکالوجی ہے کہ وہ ایک دم ریئیکٹ کرتا ہے، نہیں یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، ہمارے ماں باپ تو ایسا کرتے ہی نہیں، ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا، یہ تم کون سا نیا دین پڑھ رہے ہو؟ دین نیا نہیں آیا، دین وہی ہے، مسئلہ یہ کہ ہم نے نہیں پڑھا تھا. تو جس نے پڑھا وہ ہم تک پہنچا رہا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ واقعی دین کا حصہ ہے کہ نہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے تمام مواقع پر میں اپنی تمام شاگردوں کو یہی نصیحت کروں گی کہ بہت صبر و تحمل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کریں، جتنا وہ قبول کر لے، ایکسپٹ کر لے. کیونکہ جو پانی زمین میں جذب نہیں ہوتا وہ پھر کیچڑ بناتا ہے اور پھر اس سے پھسلن ہو جاتی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ جب ہم کسی کو بدعت سے روکتے ہیں تو لوگ اکثر یہی جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پائے تو ہم وہ بھی صحیح ہی کرتے ہوں گے، لائک ریسرچ وغیرہ کچھ نہیں کرتے. تو پھر میں یہ نوٹس کرتی ہوں کہ قرآن میں بھی پرانے جب پہلے لوگوں کو نصیحت کی جاتی تھی تو ان کا بھی یہی جواب ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا. تو میں پھر ریلیٹ کرتے ہیں اس میں کہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ پہلے بھی لوگ اسی طرح سوچتے تھے. جی لوگ عام طور پہ یہی کہتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت لگتا ہے لوگوں کو یہ ریئلائز کرانے میں کہ دین کا سورس ماں باپ نہیں ہے، دین کا سورس قرآن و سنت ہے. تو اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. پھر الحمدللہ اگر انہوں نے سمجھنا ہو تو سمجھ بھی جاتے ہیں آہستہ آہستہ. کلچر ہوتا ہے وہ اسلامک سمجھتے ہیں، وہ کلچر فالو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامک دین ہے. جی ہاں، لیکن کسی سے بھی مایوس نہ ہو. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، شروع میں ہم نے کئی چیزیں، میری اپنی زندگی میں کئی مثالیں ہیں کہ جب کچھ چیزیں بعد میں بڑی عمر میں آ کے پڑھی، دیکھی، سمجھی تو ان کو جذب کرنے میں، ڈائجسٹ کرنے میں ٹائم لگا. تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ لیتی ہوں کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے. اور وقت لگے گا لیکن جس کو اللہ چاہے گا اپنے دین کی سمجھ دے گا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جلد بازی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد یہ حدیث نمبر 7 ہے، اس میں جو لاسٹ لائن ہے ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت دوبارہ کر دیجئے. جب تم اعلانیہ اس کو کفر کرتے دیکھو تو اللہ کے پاس تم کو دلیل مل جائے گی. ہاں نہیں پھر تم مخالفت کر سکتے ہو،
جب یعنی کہ اس پر تم اپنے آپ یعنی فرم رہ سکتے ہو، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے اختلاف مت کرو، یعنی کفر میں اطاعت نہیں کرو ان کی، یہ مطلب یعنی ویسے ان کی اطاعت کرو، لیکن اگر وہ کفر کرنے کا حکم دے تو پھر اطاعت نہیں کرو. ٹھیک ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ حدیث نمبر 4 میں جو یہ لاسٹ لائن ہے، اس وقت کے حاکموں کو ان کا حق ادا کر دو اور تم اپنا حق اللہ سے مانگو، یہ اتنی اچھی بات ہے کہ جب ہم اپنا کام کرتے ہیں تو ہم یوزلی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ وہ ہمیں مطلب اس کا کچھ مطلب بدلہ دیں گے، کچھ اچھے ایکسپریشنز دیں گے. تو یوزلی یہی چیز جو ہے ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم اپنا حق اللہ سے مانگیں گے تو یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا اور پھر اپنا کام بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. جب ہم خاص طور پر کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو ہمیں اس میں تو اور بھی زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا اجر لوگوں سے نہ مانگیں. اور وہ اجر بعض اوقات پیسے کی شکل میں نہیں ہوتا، وہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ اپریسیشن، کہ کوئی ہمیں ایکنالج کرے، کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی ہمیں شاباش دے، کوئی ہمیں آگے بڑھائے، کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ دے، کوئی ہماری قدر کرے. نہیں، اللہ سے مانگنا ہے اپنا حق. جی السلام علیکم اساتذہ. جی آپ نے پیج نمبر 10 پر ابھی بتایا تھا کہ تم ان کاموں میں حوض کوثر پر مجھ سے ملنے تک صبر کرنا، جبکہ ہم قرآن کریم میں یہ پڑھتے ہیں کہ فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے. تو اگر ہم فتنے کو روکیں گے نہیں تو اس کے نتیجے میں فتنے کو اسٹریٹن کرنے والے ہاتھ تو بہت ہیں، تو پھر اس کے لیے مطلب کیا یہی ویریفیکیشن سمجھ میں نہیں آتی جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں کہ آیا ہم اپنا حق حاصل کریں؟ یا دیکھیے، آپ کے پاس جتنا اختیار ہے نا، یعنی زبان سے روک سکتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں، بس اتنا کیجئے. یہ نہیں کہ آپ کوئی ایسا طریقہ کریں کہ جس سے اس فتنے میں مزید اضافہ ہو، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم استاذہ. جی یہ ابھی میری ایک سسٹر نے یہ بات کی کہ ہمیں یہ بات کہتے ہوئے مطلب وہ ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ ہماری بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے. تو میں نے اپنے بھائی کی جب میرے گھر میں شادی ہوئی تو ہم لوگوں نے اس میں بہت ہی گانا بجانا کیا، سب کچھ ہوا جیسے کہ شادیوں میں ہوتا ہے. اور میرے ہسبینڈ کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس میں جو ہے وہ بہت میری ساس نے اور سب لوگوں نے بہت شور مچا کے جیسے بین کر کے روتے ہیں وہ سب بھی کیا اور ہمیشہ کرتے رہے. لیکن جب قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں پر لعنت فرمائی ہے کہ خوشی کے موقع پہ گانا بجانا اور غم کے موقع پر بین کرنا، تو جب یہ چیز میرے سامنے آ گئی تو وہیں پہ ہمیں رک جانا چاہیے. اب جب میرے گھر کے سامنے شادی ہو رہی تھی اور وہاں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی تو مجھے بہت گھبراہٹ سی ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں بہت ہمت کیا، میں نے اپنے بچوں سے بھی مشورہ کیا اور میں ان کے گھر گئی اور میں نے ان کو اس آیت کا حوالہ دیا اور ان کو بہت ہی پہلے تو انہیں مبارکباد دی، بہت سمجھایا، پیار سے بات کی. اس کے بعد میں جب یہ بات ان سے کی تو ان کے گھر پتہ ہے صبح اتنا شور ہوتا تھا گانوں کا اور اس کے اگلے دن سے الحمدللہ اس کے اگلے دن سے ان کے گھر گانے کی آواز نہیں آئی. تو میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جس سے جو ہو سکا تھا، ایک پرندے نے اپنی چونچ سے پانی اس میں ڈالا تھا، تو ہم وہ پرندہ ہی بن سکتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی جو ہے وہ دین کے حساب سے کرنی چاہیے، اور میرا یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی بھرپور کوشش کرتی ہوں کہ دین کے حساب سے کریں. لیکن جو ہمارے گھر میں بزرگ ہیں، وہ میرے گھر میں جو خاص طور پہ بزرگ ہیں وہ تھوڑا اس چیز سے تھوڑا دور ہیں. مطلب جو مارننگ شو وغیرہ لگتے ہیں گھر پہ، وہ بچے میرے دیکھتے ہیں. مطلب میں ان کو روکنے کی تو بہت کوشش کرتی ہوں، بچے میرے چھوٹے ہیں. تو اس چیز میں گھر پر کیا کیا جائے، ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے اس چیز سے دور رکھیں، چونکہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ رجحان. بزرگوں کی تربیت کی جائے، بزرگوں کے ساتھ وقت سپینڈ کیا جائے، کیونکہ بزرگ کیوں ٹی وی دیکھتے ہیں، زیادہ اکیلے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم معاف کر کے کہیں گے یہ کتاب سنے میری، نہیں، حکمت کے ساتھ آپ ان کے لیے وقت مقرر کریں اور ان کے ساتھ بات کریں. جس طرح انہوں نے جا کے نیبر سے بات کی اور انہوں نے بات مان لی، تو ہم یہ نہیں ایزیوم کریں کہ یہ بات نہیں سنیں گے اور مانیں گے. نہیں، ان کو بھی ضرورت ہوتی، چاہے کوئی ہم سے بڑا ہو، چاہے ہمارے برابر کا ہو، چھوٹا ہو، سب کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہنا چاہیے اور صبر کی بھی کرتے رہنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
انسان پر جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان اپنے باہر کے فتنوں کو تو دیکھ لیتا ہے، ان پہ بہت کمنٹس دے دیتا ہے کہ اس طرح سے ہے، یہ آج کل یہ فتنہ چل رہا ہے اور اس نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا، لیکن انسان اپنے اندر کی رکاوٹوں کو کم ہی دیکھتا ہے. تو انسان اپنے اندر کی رکاوٹوں کو پہلے دیکھے، میں کہاں پہ چل رہی ہوں. بالکل، نفس کا فتنہ. اس طرح سے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوچ جو ہے انسان کو اپنی صلاحیتوں، ورنہ انسان اگر صرف یہی دیکھے کہ کس نے میرے ساتھ کیا کیا تو انسان اسی میں کھوکا رہ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے. بالکل. سب سے پہلے اپنی ہی طرف دیکھنا چاہیے. جب کوئی مشکل آئے، تکلیف آئے، تو قرآن مجید میں آتا ہے نا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. بعض اوقات ہماری اپنی ہی خواہشات ہوتی ہیں یا ہمارا اپنا غلط طرز عمل ہوتا ہے جس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصلاح کرنا چاہتا ہے ہمیں کسی مشکل میں ڈال کے. تو پھر جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ ان پہ یہ مشکل آئی کیوں ہے. بعض اوقات اپنی ہی کہی ہوئی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے، بعض اوقات ہمارا اپنا کوئی طرز عمل جو ہم نے کسی کے ساتھ اختیار کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو اگر انسان اس پر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو پہلے سے بھی بہتر بنا دیتا ہے.